حکومت کبھی گیس کے پیسے بڑھا دیتی ہے، کبھی گیس کی شارٹیج کر دیتی ہے، کبھی جناب پیٹرول کے پیسے بڑھا دیتی ہے، کبھی اوپر چلے جاتے ہیں پیسے، کبھی نیچے ہو جاتے ہیں پیسے. عوام مشکلات فیس کرتی ہے، اور جب فیس کرتی ہے تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو دیکھنے میں بڑے غمگین نظر آتے ہیں جی کہ بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. when you're sitting at the helm of the affairs تو وہاں پہ بیٹھ کے جو ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں وہ کچھ تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ویلڈ لاجیکل ریزن ہو تو پھر سمجھ آتی ہے. اگر نہ ہو تو پھر عوام سڑکوں پہ نکلیں گے اور پرابلمز کریٹ ہوں گی حکومت کے لیے. ہم نے کوشش یہ کی ہے جی کہ آپ کے سوالات جو ہیں، عوام کے جو سوالات ہیں، ان کے جواب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب دیں، فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. جی تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. لوگ آپ کے سامنے نکلے سڑکوں پہ جی، پرابلمز کھڑی ہوئیں، اسی لیے آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، آپ سوالات کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کے جواب دیں گے جی. ڈاکٹر صاحب میں لائیو کالز لوں گا، اور آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ لائیو کالز ہوں گی، اور آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ. I don't mind live calls. You don't mind? I'm very clear on my perception and the government's perception and the way forward. And I've frankly expressed the problems this country is facing and who is responsible for those. ٹھیک. سو لوگوں کے سوالات اگر آئیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. میں اس لیے کلیئر کر دوں پہلے جی. کالز کر سکتے ہیں جی، آپ کالز کریں اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب آپ کو جواب دیں گے جی. اور پہلی کال ہے میرے پاس، کون صاحب ہیں جی؟ زبیر صاحب. جی السلام علیکم زبیر صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک جی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے جی، ڈاکٹر عاصم حسین صاحب بیٹھے ہوئے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے جی. کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ ان سے؟ میرا تھوڑا سا آبزرویشن ہے اور باقی سوال ہے. جی ضرور کیجیے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم گیس وی یوزنگ سنس جب سوئی ہمارا دریافت ہوا تھا 60s میں، جب اس وقت سے ہم آج گیس کو، اور آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی گیس کی کوئی شارٹیج ہوئی ہو. لیکن جب آج ہم دیکھتے ہیں پچھلے 3 سالوں کے اندر، 4 سالوں کے اندر، تو بتدریج جو ہے نا ہم بیک ٹو ورس جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن جب سے انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی ہے، تھنگس آر گوئنگ فرام بیک ٹو ورس. لیکن یہ کسی کے نصیب میں آتا ہے کہ مشکل کام اس کو کرنے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ کام کریں گے. لیکن میرا یہاں جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب واز پرہیپس دی فرسٹ مین ٹو کم آن ایئر اینڈ ڈکلیئر کہ یس آرٹیکل 158 جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ دیر از اے کلیئر پریسیڈنس اوور دا یوزیج آف گیس اوور دی ادر پروونسز ویئر دا گیس از بینگ ایکسپلورڈ. تو اگر سندھ سے وہ گیس نکل رہی ہے، اور اگر 72% کوئی کہتا ہے، کوئی 69% کہتا ہے، میری کیلکولیشن میں کوئی 68% سندھ سے گیس نکلتی ہے، اور ہمارا جو کوٹا ہے آؤٹ آف دیٹ 68% کو اگر ٹوٹل والیوم میں لیں تو تقریباً 4200 MMCF گیس ملک کے اندر ہوتی ہے. اس کے اندر سندھ جو ہے وہ 1100 اور 15 MMCF اس کو ملتی ہے گیس، اور آؤٹ آف 4000 تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ 26-27% گیس جو ہے وہ سندھ کو ملتی ہے ٹوٹل میں سے. انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارا پول کے اندر جو کانٹریبیوشن ہے وہ ہے 66-68%. کانسٹیٹیوشن ہماری فیور میں ہے، ہر چیز ہماری فیور میں ہے. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو آج کراچی کے جو حالات ہیں، کراچی میں جو انڈسٹری بند ہے، سندھ کے اندر جو حالات ہیں، جو رورل ایریاز میں جو حالات ہیں، جو دام بڑھائے جا رہے ہیں، جو CNG کے اندر جو ہے نا یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ انڈسٹری کے لیے گیس بچے، اس کو مہنگا کر رہے ہیں تاکہ جو ہے پیٹرول کے قریب آئے تو اس کا یوز کم ہو اور انڈسٹری کو ملے. ایوری تھنگ از بینگ ڈن. لیکن ایک بات جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کی اس کلاز 158 کو آپ جب بات کرتے ہیں، اظہار اس کا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس پائپ لائن کے اندر 300 MMCF مزید گیس کی ریکوائرمنٹ ہے. جو نئے کارخانے آ رہے ہیں، جو یہاں امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز کریٹ ہونی ہے. کراچی کا کاسموپولیٹن سٹی، ہمارے یہاں 6% گروتھ ریٹ ہے، 3% اوریجنل برتھ کا ہے اور 3% انفلکس آف دا پاپولیشن ہے فرام رورل ایریا ٹو اربن ایریاز. تو ہمارے یہاں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گا، بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گے، لے آفس ہو جائیں گے. ہم کو آج بھی انڈسٹری بند ہے، اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر وقت انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن عمل درآمد اس طرح سے ہوگا کہ اگر 750 سے 1000 MMCF کی شارٹیج ریسٹ آف دا کنٹری میں ہے تو کراچی میں تو صرف 100 یا 150 MMCF ہے. آپ اس کو دیکھیں، ایک طرف کو تو پورا کریں تاکہ کم سے کم ٹھیک ہو، 158 کی آبزروینسی آئے. اور یہ جو آپ نے جو ریٹ بڑھائے ہیں انڈسٹری کے،
میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو ریٹ ہیں وہ ہم سے 50% ہے، بڑھنے سے پہلے والے ریٹ سے 50% ریٹ ہیں. تو اگر ہم نے کوئی کپڑا تیار کرنا، میرا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے، اس لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اگر نیو یارک امریکہ کو کپڑا بیچنا ہے، یورپین یونین کو کپڑا بیچنا ہے، تو بنگلہ دیش والے کی کاسٹ آدھی ہوگی، میری اس کی پوری ہوگی. ہمارا ویسے یورپین یونین کے اندر مارکیٹ ایکسس نہیں ہے، ہم تو بالکل بیٹھ جائیں گے. اور یہ بیٹھنا جو ہے، اگر آپ 1 بلین کی اگر کھاد امپورٹ کر لیں گے، یا 1 بلین کا اگر آپ جو ہے نا سی این جی کی جگہ پہ پیٹرول امپورٹ کر لیں گے، وہ افورڈیبل ہے. اگر آپ یہاں اگر اس کو دیکھنے جائیں کہ اگر ٹیکسٹائل میں ہماری جو ہے نا ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ول وائڈن لائک اینی تھنگ، اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو ذرا جواب دینے دیں. زبیر صاحب، اگلے سال میں 10 بلین ہو جائے گا. زبیر صاحب ذرا ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کریں، گیس کی فراہمی کریں. اور آخری بات میری یہ ہے، ایک منٹ میں آپ کی آخری بات بھی آپ سے کرتا ہوں. جی میں آخری بات بھی کرتا ہوں آپ سے. یہ نا ایک اپر کیپ کا، ایک لوور کیپ کا. اپر کیپ جو ہے وہ $53 کے $32 کے اوپر کیا ہوا تھا، اس کو انہوں نے ہٹا دیا. اس سے ایکسپلوریشن بڑھی. اگر ہمارا 7:1 کا ریشیو ہے تو ہمارے یہاں. جی زبیر صاحب ایک منٹ ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی جواب دینے دینا. ڈاکٹر صاحب کو بھی جواب دینے دیں. جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بڑے لمبے چوڑے سوالات بھی کر دیے اور جواب انہوں نے کہا میری آبزرویشن ہے لیکن سوالات زیادہ ہیں. ان کے دو بیسکلی، باقی تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کے 2 سوال ہیں. ایک تو آرٹیکل 158 آف دا کانسٹیٹیوشن، جی، اور دوسرا سوال ہے ان کا انکریز ان دا پرائس آف گیس. اب جہاں تک آرٹیکل 158 کا تعلق ہے، وچ از ویری ویری کلیئر، یہ گیس ایک واحد چیز ہے، ایک واحد یوٹیلیٹی ہے. پیٹرول، پانی کو بھی میں اب یوٹیلیٹی ہی سمجھتا ہوں. اور مزید جو ہماری یوٹیلیٹیز ہیں یا کموڈیٹیز ہیں، ان کے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کچھ کہتا نہیں ہے. لیکن گیس کے معاملے میں 158 اٹ از ویری ویری اسپیسیفک. اچھا. اور وہ کہتا ہے کہ پہلے اس پروونس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، اور اس ریکوائرمنٹ کے بعد وہ ریکوائرمنٹ دوسرے پروونس کی جائے گی. تو یہ بات تو ان کی بالکل واضح ہے. لیکن 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ جو اب آئی تھی، اس کے اندر یہ ایک اور کلوز تھا، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا ایگزسٹنگ کانٹریکٹس. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو آلریڈی پنجاب کو گیس جا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ کانٹریکٹس برقرار رہیں گے. اب سچویشن یہ ہے کہ جو ہم گیس پروڈیوس کرتے ہیں، اس سندھ پروڈیوسز 69% آف دا گیس اینڈ اٹ کنزیومز اباؤٹ 45%. اسی طرح بلوچستان پروڈیوسز 17%, اٹ یوزز 7%. خیبر پختونخوا بھی کوئی 11% پروڈیوس کر کے 5-6% یوز کرتا ہے. اور پنجاب جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے 5% اینڈ کنزیومز 45%. تو یہ ایک بڑا ہارڈ برننگ ہو رہی ہے امنگ دا پروونسز. جب تک بہت گیس زیادہ تھی اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کیونکہ گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے ملک میں، اور سب سے زیادہ اگر آپ کلومیٹر لائنز دیکھیں جو اسپیشلی ڈومیسٹک سیکٹر میں جو دی جا رہی ہیں، وہ زیادہ تر پنجاب ہی کے اندر زیادہ فوکس ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ دا لائنز. اور M&As کے بہت میسو پروگرامز رہے ہیں، اور انہوں نے ہر اپنے گاؤں میں، گلی میں، محلے میں انہوں نے گیس دلوائی ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ نوئنگلی کہ گیس کی ہمیں سخت قلت ہے. تو یہ جو ڈیمانڈ ایک دم سڈنلی بڑھ گئی ہے اوور دا ایئر اور 2، تو دس ہیز لیڈ ٹو اے کمپلیٹ کولیپس آف دا سسٹم. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے 6 BCF، اور ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اونلی 4.2 BCF. اس 4.2 BCF میں بھی صرف 3.9 ہم یوز کر سکتے ہیں، اباؤٹ 3.8 3.9، بیکاز دا ریسٹ از یوز فار پروڈکشن، فلیئرنگ، اور اس کی یوزج کے اندر، ایکسٹریکشن کے اندر یوز ہو رہی ہے. تو یہ چیز ایک بڑی معنی خیز ہے، اینڈ وی شوڈ ہیو لکڈ ایٹ اٹ ویری کیئرفلی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں انڈسٹری کو دینا تھا. ڈومیسٹک کا آلٹرنیٹ سورس ہے کہ ہم LPGs پہ چلے جائیں، جیسے دبئی میں، ابو دھابی میں ہے، اور یا پھر ہم سولر ہیٹرز لگاتے. پھر ہمارے گھروں میں جو
یہ جو گیزرز اور ہیٹرز یوز ہو رہے ہیں جتنے، یہ دے آر آلسو ویری انیفیشینٹ، اور ان کے جو ہے بہت ہی گیس وغیرہ جو ہے اس کے اندر مس یوز ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی کنزرویشن کی طرف زور ہی نہیں دیا کہ ہم اس کو کنزرو کر لیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا جی کاسٹ آف گیس. اب دیکھیں کاسٹ آف گیس، ایک تو ہماری کاسٹ آف گیس ہے. اب جو نئی ایکسپلوریشن آ رہی ہے جو ہم 2012 کی پالیسی میں لا رہے ہیں، ای این پی کمپنی سے ڈسکشن کیا تو یہ $6 سے کم نہیں آئے گی. اس وقت ویٹڈ ایوریج جو ہے وہ $4 ہے، اور جو امپورٹڈ گیس آئے گی ٹو فل دس ڈیمانڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ $16-17. ایرانین گیس ول بی اے لٹل چیپر. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سب ایک انرجی مکس کی طرف جانا پڑے گا. جب یہ گیس لا کے ویٹڈ ایوریج کر کے گیس کی ریکوائرمنٹ بڑھائیں گے تو لوگوں کی آلریڈی گیس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس وقت ہر ڈومیسٹک صارفین کو، ہر ڈومیسٹک کنزیومر کو اس وقت گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. اور کتنی سبسڈی دے رہی ہے؟ ہماری ویل ہیڈ پرائس از اباؤٹ 462. اور جو 0 to 5 یونٹس کسٹمر کنزیوم کرتا ہے وہ پے کرتا ہے 254. اور جو 50 to 100 کرتا ہے وہ پے کرتا ہے 350. اس کے بعد جو ہائر سکیلز ہیں جس کے اندر اونلی 10% آف دا پیپل فال، 90% فال ان دیز 2 categories. سو یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بوجھ ڈالیں تو حکومت آلریڈی اس کو سبسڈائز کر رہی ہے، اور یہ سبسڈی ان کو دی جا رہی ہے. اٹ از بیکاز ایوری تھنگ از بلو دیئر مارکیٹ کاسٹ. تو میرا خیال ہے جو آج آپ پرائسز کی بات کرتے ہیں کہ پرائسز بڑھتی ہیں، پرائسز چڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے، اینڈ دیٹ از ہاؤ دی انٹرنیشنل مارکیٹ ورکس. اور ہمیں بھی اس انٹرنیشنل ورکنگ کے اوپر کرنا پڑے گا. یا تو ہم اپنی گیس اتنی دریافت کر لیں کہ ہم اس کی ایک سٹیبل پرائس رکھ سکیں، لیکن اگر ہمیں امپورٹڈ گیسز پہ جائیں گے تو it will be always an unstable market, because it will be an imported thing and which will come on whatever the international price it with a certain benchmark. تو یہ کہنا کہ ہم اس میں کنٹرول کر لیں یا سبسڈی دے دیں. اور انرجی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سبسڈی دینا بڑا مشکل ہے. ہاں اگر اکراس دی بورڈ اگر گورنمنٹ چاہے ایٹ سم پوائنٹ اینڈ اسٹیج ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی تو دے سکتے ہیں، جیسے کیروسین تھا ایک زمانے میں پور مینس فیول، ہمیں بھی اس طرح ایل پی جی کو بنانا پڑے گا کامن مینس فیول، اس میں تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں. لیکن وی ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس جنرل سبسڈی. اب دیکھیں سی این جی چلتا ہے، اس میں پراڈو بھی بڑھا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس سبسڈی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر گھر کے اوپر جل رہی ہے، اگر ڈیفنس میں اس کا 2000 یا 4000 کا گھر کا بنگلہ ہے، وہ بھی اس پہ سبسڈی اٹھا رہا ہے. وہ اپنے گیس جنریٹرز بھی اسی پرائس پہ چلا رہے. تو آپ دیکھیں نا کاسٹ آف بجلی اس کی کیا پڑی. تو ہی وڈ رادر یوز گیس دین ٹیک کئی ایسی بات. تو یہ ہمارے سسٹمز میں پالیسیز میں بڑا افیکٹ رہا ہے، تضاد رہا ہے، جو کہ اب یہ گورنمنٹ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کریکٹ کرنے کے چکر میں گورنمنٹ نہ گھر چلی جائے نا کہیں. دیکھیں لوگ تو سڑکوں پہ نکل آئے. اگر وہ لوگ وہ دیکھیں، اول تو یہ پولیٹیکلی انجینئرڈ ہے، یہ تو آپ تسلیم کریں اس بات پہ. اور وہ لوگ اس کو انجینئر کر رہے ہیں who are not part of the solution, they are part of the problem themselves. اور وہ اس کے خود اتنے ہی مرتکب ہیں جتنے کہ سب ہیں. اور یہ جو اپوزیشن ہے اگر یہ کہے کہ ہم اس سے بالکل بری ذمہ اور ہم آ کے 50-60 دن میں ٹھیک کر دیں گے، تو خدا را آ کے بول دو کہ ہم یہ کریں گے، یہ آپ کی غلطی ہے. اب آ کے جنرل سٹیٹمنٹس دے دینا، جنرل پالیسی بتا دینا، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک آؤٹ اے فارمولا کہ جس کے ساتھ ہم کر سکیں. تو یہ اگر لوگ روڈ پہ آ گئے نا، اور پھر لیٹ سے جو بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ آگے اس کو پھر ٹھیک کر لیں. ان لوگوں کو واپس گھر کس طرح بھیجیں گے؟ پھر تو جائیں گے جب گیس ملے گی یا بجلی ملے گی. وہ کہاں سے گیس اور بجلی اوور نائٹ لے کے آئیں گے؟ آخری دفعہ کب بیٹھے تھے آپ بس میں؟ بس میں کئی سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ ہو گئے 10-15 سال.
10-15 साल पहले. अच्छा चले, क्योंकि मैं जब गुजरता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि लोग कैसे बसों के इंतज़ार में खड़े हुए थे जब ये CNG नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने कहा शायद आप कभी बस पे बैठे हो. नहीं, बस में बैठा हूँ. किसी दिन चले, दोनों चलते हैं, बैठते हैं चल के. बिल्कुल चलेंगे. ठीक है ना. It's always एक कॉल ले लूँ मैं. सबूर साहब हैं जी मेरे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मुबशिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपके प्रोग्राम को मैं बहुत देखता हूँ जी, बढ़िया. और मुबारक हो आप डॉक्टर आसिफ साहब को आज ले आए. ये खुसूसी तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूँ. जी जी, बड़ी मेहरबानी जी. इनकी मेहरबानी है, इनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा थी वैसे आज. जी, पहला सवाल ये है कि हमारे डॉक्टर साहब पेट्रोलियम के PhD हैं या फाइनेंस के हैं या किसके हैं, ये जरा मुझे बता दीजिएगा पूछ के. जिस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे तो लगता है ये इसी पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज में इन्होंने PhD की हुई है. माशाल्लाह माशाल्लाह. मुझे लगता है. सर अब मेरा एक सवाल है. मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, शुरू से एक छोटी सी फैक्ट्री है. जी. एक हम इंसानों को इंसान नहीं समझते. जो करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा उनको हम इंसान नहीं समझ रहे. हम फर्टिलाइजर चलाने के लिए बहुत शौकीन हैं, हम और दूसरी चीजों के शौकीन हैं. जिन लोगों के लिए मुल्क है उनके लिए खुदारा उनके घर में चूल्हे में सुबह के कम से कम 3 घंटे चूल्हा तो जला दें बच्चों के लिए. ऐसी चीजों की, रोडों की और इन चीजों की हमें क्या फायदा. पहली इंसानी जरूरत है, ये नेसेसिटी है, ये मजाक नहीं है गैस. दूसरी मेरी इनसे बड़ी मुद्दबाना अर्ज है कि जहां ऑल्टरनेट से इमीडिएटली उस पर शिफ्ट कर जाएं. मैंने भी चैम्बर में और दूसरी एसोसिएशन में काम किया हुआ है. देखिए, घरों में आप चाहे कोयला ले आओ, लकड़ी ले आओ, वो नहीं हो सकता. आप ये सिर्फ घरों को गैस दे दें और फर्टिलाइजर बंद कर दें 3 महीने के लिए. फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो सकता है, वो तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट है. ठीक है, हमें एग्रीकल्चर के लिए मैं 1 मिनट मैं साथ साथ जवाब लेता जाऊँ, फिर वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी. जी, ये 2 चीजें जो डॉक्टर साहब इनका तो बता दीजिए. जी देखें, इन्होंने ये सवाल किया है कि ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जाएं और घरों में गैस प्रोवाइड करें. और मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ. इनकी जो सोच है बिल्कुल ठीक है और इस मुल्क में ये ही होना था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये चीज़ें नहीं की कि घरों पे हमें LPG पे जाना चाहिए एंड इट शुड बी रेडिली अवेलेबल एंड चीपली अवेलेबल एंड दैट इज़ अ गैस टू बी सब्सिडाइज्ड. और मैंने हुकूमत को मशवरा दे रहा हूँ कि इसके ऊपर से सेल्स टैक्स भी हटाया जाए ताकि एक ऑल्टरनेट चीप सोर्स हो, ताकि लोग इसके ऊपर कन्वर्जन करें. तो हुकूमत से आपकी मुराद क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं? हुकूमत से मतलब मेरी ECC और कैबिनेट की ऊपर होते, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉपर फोरम. अच्छा. तो मैंने कहा अगर आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं तो वो तो मेरे ख्याल में सुन नहीं सकते. प्राइम नहीं सुनते हैं. अच्छा, कब? तो कैबिनेट में सुनते हैं वो. अच्छा, चलो. और वैसे भी सुनते आप हैं. कहते हैं तो मान जाता हूँ, दिल नहीं मानता. अच्छा. एनीवेज. और दूसरा ये है कि जो इन्होंने बात उसकी की कि डोमेस्टिक को पहले मिलनी चाहिए, इससे भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ. और हमारी प्रायोरिटी इस वक्त डोमेस्टिक ही है. इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि फर्टिलाइज़र सारा बंद है, पावर को बहुत ही कम जारी है, CNG को भी इस वक्त लोड शेडिंग में है, और इंडस्ट्री हमने पंजाब की सारी बंद कर दी है और सिंध के अंदर भी लोड शेडिंग है. तो वी आर ट्राइंग टू गिव द डोमेस्टिक. और अब भी जब भी क्रंच आएगा तो डोमेस्टिक को ज़रूर हमारी कोशिश होगी डोमेस्टिक चलता रहे, बाकी बंद हो जाए, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है. और हमें साथ ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इंडस्ट्री का पहिया चलना चाहिए. तो आइडियल सिचुएशन इन पाकिस्तान for the immediate short term should be from moving from one source of energy to the other. इसको हम कॉमन करें और हम जो है इंडस्ट्रीज को की ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि इंडस्ट्री बांग्लादेश जाने से बंद हो जाए. जी सबूर साहब और कुछ पूछे? जी अच्छा, सबूर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई. जी और कोई कॉलर है? जी अभी नहीं है. जी अच्छा चलें. डॉक्टर साहब आपसे बात ही कोई नहीं करना चाह रहा. मुझे तो लगता है ऐसे कि ये भी कोई साजिश होगी आपके खिलाफ. नहीं, कोई साजिश नहीं है. आपका ऑपरेटर ठीक नहीं है. मेरा ऑपरेटर नहीं, उधर तो इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं. वो तो मैं कहता नाराज तो नहीं होंगे लोग के? नाराज क्यों होंगे? आप नाराज हैं? लोग सड़कों पे तो नहीं निकले, कहते कॉल क्या करें. सड़कों पे तो निकाले गए हैं. किसने निकाले? CNG वालों ने और ट्रांसपोर्टर्स ने. आई मीन दे आर
and they are working for their own interests. دیکھیں نا اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سی این جی اسٹیشنز کن کے ہیں. they have the capacity to do it. ٹھیک آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ کس کی ہے. they have the capacity to do this. یہ اور دنیا میں کئی حکومتیں اور ممالک اسی طرح گئی ہیں because of the transporters. آپ ڈرا رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو. نہیں وہ بہت مضبوط ہیں, وہ پولیٹیکلی بہت جس ساؤنڈ نے بھی یہ کہا نا کہ وہ مضبوط ہے وہ پہلے جاتا ہے گھر. نہیں یہ اب تو کنفرم ہو گیا. مجھے پہلے لگتا تھا کہ وہ 11 12 13 14 جنوری کو کہ آگے پیچھے ہو جائیں گے, چلے جائیں گے گھر, لیکن اب تو بالکل مجھے کنفرم. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ گیس پہ بات کریں گے. ایک کال لے لو جی. سیما غزل صاحبہ جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ڈاکٹر صاحب جی یہ ادھر ہیں. جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کو تو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے, آپ تو بہت ٹھیک ہیں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس پر ڈاکٹر سمر مبارک جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں گھروں میں گیس آنی چاہیے. یعنی یہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے. ہم ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا کوئلہ ملک میں موجود ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ایل پی جی کے ٹھیکے جو ہیں یہ اب کس کے رشتہ داروں کو جائیں گے, اور گیس کیسے آئے گی؟ مطلب لکڑیاں تو ہم لوگ جلانے لگے ہیں, اور یعنی گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں. بچے اس سے زیادہ گورنمنٹ کس بات کی گورنمنٹ؟ آج قومی اسمبلی میں بجائے گیس کے اوپر بات ہونے کے فوجی عدالتوں پہ اور اپوزیشن کی ساری باتوں پہ ہو رہی ہے. خدا کے واسطے ہمارے اوپر رحم کیجئے, ملک پہ رحم کیجئے. یہ ویسے ایک چیز میں بات کرنا چاہوں گا, آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ایک صاحب ہے, اقبال زیڈ احمد صاحب ہیں, وہ ایل پی جی کے ٹائکون کہے جاتے ہیں. انہوں نے بڑا اپنا پرائیویٹ جیٹ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور انہوں نے جو ٹھیکے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے میرے خیال میں 3 ماہ کے لیے تھے. بیسیکلی وہ ان کو دیے تھے لائسنسز یا واٹ ایور یو کال دیٹ, میں ٹیکنیکل لینگویج مجھے نہیں آتی, لیکن اس کو اسٹے پہ اسٹے چلتا جا رہا ہے, اور ابھی تک وہ چلتے ہی جا رہے ہیں. جی اور اس میں جو نام ہے میں اگر نام لینا شروع کروں گا یہاں پہ تو بڑے بڑے راز یہاں پہ کھل جائیں گے, اور بڑے بڑے ایسے نام. وہ راز میرے اوپر کھلے ہوئے ہیں. ہاں بڑی اچھی بات, میرے اوپر کھولے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ جو کوئلہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کے بعد ڈاکٹر عاصم آپ کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. میں ان سے یہی بات پوچھتا ہوں. جی بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی آپ پریشان ہو گئے, آپ تو بالکل ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. نہیں میں بالکل پریشان نہیں ہوں. ان کے جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نئی ایل پی جی کی پالیسی آئی ہے جی اس کے اندر the state will have the first right to any LPG production in the country. اچھا یہ اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. جہاں تک آپ نے دوسرے صاحب کا نام دیا, obviously there are cartels and we are working to break all the cartels in this country. اور یہ جنگ جو آج کل چل رہی ہے یہ سب کارٹلز ہی ہیں. یہ صرف ایل پی جی کارٹل نہیں ہے, یہ سی این جی کارٹل بھی ہے, یہ ایل این جی کارٹل بھی ہے. تو ہم تو ان چیزوں کو نشاندہی پہلے کر چکا ہوں اور ان کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. باقی رہا کہ اون نیچرل ریسورسز جس کے اندر کول بھی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کول سے زیادہ ہمارے پاس نیچرل گیس ہے ان ٹرمز آف ٹائٹ گیسز اینڈ شیل گیسز, اور اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ 3 گنا ہے ہمارے کنونشنل گیسز. کون نکالے گا جا کے؟ یہ جو کالرز ہیں ان کو میں اکٹھا کر کے بولوں یہ نکالنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں اٹس بین ویری انفارچونیٹ, یہ چیزیں کسی نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کی. اب میری ذمہ داری رہ گئی ہے کہ میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں. اور اس وقت تو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایریل کیپیسٹی کی سروے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے, باہر سے ان کو سروے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور پھر اس میں سے جو ڈیٹا نکلتا ہے اس کے ڈیٹا کے پروسیسنگ کے لیے ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. اب جا کے جب سے او جی ڈی سی ایل بنی ہے پہلی بار ہم نے ڈیٹا پروسیسنگ اکوپمنٹ اب جا کے ہم نے آرڈر دیا ہے. اور او جی ڈی سی ایل ہیز اسپینڈ $1 billion since it was formed
in getting this data processed from outside. اس کے بعد آپ کو ایک اور حیرانی ہوگی کہ 85 سے کوئی OGDCL نے ریگی نہیں خریدی. اچھا. تو 25 سال ہو گئے. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ پہلے یہ ریگیں کون خریدتا تھا؟ یہ پی سی ہوٹل والے، میریٹ شیریٹ والے؟ نہیں. اچھا. OGDCL کو خریدنی تھی نا، وہ بھی خریدتے تھے، ان کا بھی تھا. تو کول ہمارا یہ جو پروسیس ہے دیٹ واز انفارچونیٹلی اسٹالڈ. اور پہلے جو لوگ رہے ہیں یا حکومتیں رہے ہیں یا وزیر رہے ہیں، انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں. اب یہ بات کر رہی ہے کول کی. نا کول after the 18th amendment from the federal government has gone into the provincial government. So the responsibility of regasification or usage of coal lies with the provinces. ایک چیز اس کے اندر جو تھی پہلے کہ دیکھیں کاسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کول کی ایکسٹریکشن کی کاسٹ کیا ہے. کیونکہ پیٹرول یہ کروڈ آئل پہلے سستا تھا، لوگوں نے اس چیزوں پہ توجہ نہیں دی اور تھوڑی بہت پرائس ویریٹ ہوتی تھی، اٹ میڈ نو ڈفرنس. لیکن جب سے کروڈ کی پرائس بہت بڑھ گئی ہے تو ایکسٹریکشن آف دا کول ایٹ سچ ہائی پرائس از بیکمنگ مور اکنامیکل اینڈ مور فیزیبل اینڈ اٹ کین بی یوزڈ. اور اس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے اور دا گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ، بٹ اٹ از obviously دیز آر ٹائم کنزیومنگ تھنگز. یہ وہ چیز نہیں، اس میں کم سے کم 4-5 سال لگتے ہیں. چلے پھر وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ حکومت تو چلی جائے گی، پھر وہ اگلی کے کریڈٹ اس کو مل جائے گا. تو یہ تو ہوتا ہے، ڈیموکریسی یہی کہتی ہے. دیکھیں دس از دا ہول کرکس آف دا پرابلم. آپ کا یہ کہنا کہ اگلی حکومت کو کریڈٹ ملے گا، یہ بات میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ ملک کو ملنا چاہیے. انڈیا کے اندر بھی یہ ہوا کہ جو ایک ان کی انرجی پالیسی ہے یا اکنامک پالیسیز ہوتے ہیں دیٹ ہیو ٹو بی پروٹیکٹڈ بائی the parliamentarians, they have to be protected by unanimity of thought. یہ نہیں ہے کہ ایک آئے انہوں نے کہا سب گاڑیاں منگا لو، دوسرے نے آئے وہ کہتے ٹرکیں منگا لو. تو these sort of economic experiments have to stop اور سب کو مل کے ایک اکنامک پالیسی بنانی ہوگی اور جو حکومت آئے اس پہ عمل کرے تو یہ چیز آگے بڑھے گی. بڑی اچھی سوچ ہے ویسے، بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ. ویسے ہونا تو ایسے ہی چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے ایسے. جی کرنا پڑے گا. آئی تھنک وی ہیو میڈ اے بگننگ. ہم نے اب ایران پاکستان پائپ لائن کے اوپر آج گورنمنٹ نے گارنٹی دے دی ہے، EC سے آج اس کا فرسٹ سٹیپ ہو گیا، اس ٹینڈرنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. پتہ ہے کہ اس الیکشن تک نہیں آئے گی لیکن وی ہیو سیٹ اپ اے پروسیس نا. کل کو جب آئے گی تو یہی کہیں گے نا کہ ہم نے وہ کر کے دی تھی. تو دیٹ اٹ سیلف if some satisfaction to us and people will remember کہ شروع تو کی نا، یہ تو 10 سال سے اسٹال پڑی ہوئی تھی.